سب سے زیادہ دنیا میں بے چین، بے قرار اور الجھا ہوا وہ شخص ہوتا ہے جسے اس بات کی خبر ہی نہیں ہوتی کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ زندگی کے شب و روز گزارنے کے بعد اعمال کی جزا اور سزا کا طریقہ کیا ہے، اس زندگی کے اختتام پر نتیجہ کیا نکلے گا۔ جسے ان چیزوں کا ادراک نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو نہیں جانتا، اپنے خالق اور مالک کو نہیں جانتا، جو اپنے رازق کی اور اپنے پروردگار کی معرفت ہی نہیں رکھتا، وہ دنیا میں سب سے الجھا ہوا شخص ہوتا ہے۔ ایک مشینی سی زندگی لوگ گزارنے لگ جاتے ہیں، کھایا پیا سو گئے اور بے معنی اور بے مقصد کاموں میں وقت سارا ضائع ہو گیا۔ لیکن جن لوگوں کو معرفت نصیب ہو جاتی ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں، ان کے ہاتھ سرا لگ جاتا ہے، کوئی مقصد انہیں نصیب ہو جاتا ہے، پھر زندگی کا کوئی لمحہ بھی بور نہیں گزرتا، پھر کوئی ایک چیز بھی انہیں بے موقع نظر نہیں آتی۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا۔ ڈھیر سارے لوگ دنیا کے اندر الجھ گئے، بیچارے پریشان ہو گئے، وسوسوں کا شکار ہو گئے۔ وہ ڈھونڈتے رہے کہ ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں اور ہمیں یہاں کیا کرنا ہے۔ ہاتھ مقصد ہی نہیں آ سکا۔ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے نوازا اور رسول پاک علیہ السلام کا غلام بنایا۔ اور اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں یہ جو محبوب علیہ السلام میں نے تمہیں دیے ہیں نا، یہ رب نے اپنے رب ہونے کی دلیل بنا کر انہیں تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ موبائل نے آپ کے پاس ہی رہنا ہے جی، میں نے جانا ہے، بس آپ میری بات پر توجہ کریں، موبائلوں پر نہ کریں زیادہ، غور فرمائیے گا۔ حضور علیہ السلام اللہ کی معرفت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور ایک ہی راہ ہے اب صرف اللہ تک پہنچنے کا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ مفروضے قائم کریں گے وہ غلط ثابت ہوں گے۔ صرف ایک رستہ ہے خدا تک جانے کا، وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اس کی بارگاہ تک رسائی چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ ان سے یہ فرما دیں کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان سے کہیں یہ آپ کی پیروی کریں، ان سے کہو فاتبعونی میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور صحابہ بھی جب اپنے رب کا پتہ پوچھنے جاتے تھے تو دروازہ مصطفیٰ پہ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر کا تخیل نہیں پیش کر رہا، کسی درویش کا قول نہیں عرض کر رہا، اللہ کا قرآن ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب علیہ السلام جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ ان کا رب ان کے قریب ہی ہے۔ اللہ کی معرفت بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے نصیب ہوتی ہے۔ ایک تو ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے، اس معاشرے کے اندر انسان ساری زندگی دوسروں کو سمجھنے پہ لگا دیتا، اپنے آپ کو سمجھتا ہی نہیں۔ جتنا دھیان لوگ لوگوں کا رکھتے ہیں اس سے آدھا کبھی اپنا رکھیں نا، تو بڑا سارا انقلاب طبیعت میں پیدا ہو جائے اور بڑی ساری تربیت ہو جائے۔ یاد رکھیے گا اللہ کی معرفت کا حصول، اپنے مالک کو پہچاننا، اپنے رازق کو جاننا، کریم رب تک رسائی حاصل کرنا،
ہمیں نا نبی پاک علیہ السلام نے کھول کے بتایا ہے کہ ان کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک ایک بات حضور علیہ السلام نے ہم تک پہنچائی، تو صحابہ بھی سمجھ گئے تھے کہ ذات خدا تک اگر پہنچنا ہے تو اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مدینے والے محبوب کی چوکھٹ سے ہو کے گزرا جائے۔ چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، چلے نہ ایمان دو قدم بھی اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر اس حقیقت پہ بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ نبی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، حضور کا طرز حیات، نبی پاک علیہ السلام کا بتایا ہوا اصول، وہی اللہ کی بارگاہ تک لے کے جائے گا۔ آپ دیکھیے صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے، پورے طور پر وہ اس بات کا ادراک رکھتے تھے، ان کو انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا کہ بہرحال ہمیں ذات مصطفیٰ کریم علیہ السلام تک پہنچنا ہے، رسائی حاصل کرنی۔ حضور علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا یا اونٹ خریدا تو وہ مکر گیا، بعد میں کہنے لگا میں نے نہیں بیچا، سیاستہ میں حدیث موجود ہے۔ اتفاق یہ کہ جب یہ سودا ہو رہا تھا تو یہاں وہ شخص تھا، یہاں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام، تیسرا کوئی نہیں تھا۔ تو کریم محبوب علیہ السلام نے اس سے خریدا گھوڑا، پیسے لینے گھر گئے، واپسی پہ وہ مکر گیا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ مکر جا، مکر گیا۔ سرکار نے فرمایا پیسے لو، گھوڑا دو۔ کہنے لگا کون سا گھوڑا، کیسا گھوڑا؟ فرمایا بھئی تم نے بیچا ہے اور میں نے خریدا ہے۔ آپ نے بھی دیکھی ہوں گی دیہاتوں میں بھی پنچایتیں ہوتی ہیں تو کئی دفعہ نا پہیلی سی ڈالتے ہیں لوگ کہ جے انج ہو جائے نا تو میں مان لاں گا، تو کوئی ایسی انوکھی سی بات کرتے ہیں کہ جو فوری طور پر پوری کرنا مشکل ہو، ناممکن ہو یا کم از کم مشکل ضرور ہو۔ تو وہ بڑا تیز تھا، چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا، کہنے لگا کریم کی بارگاہ میں کہ آپ کے دین میں کیا طریقہ ہے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو؟ تو حضور فرمانے لگے گواہ دیے جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا چلو جی ختم ہوئی بات، اگر ایک بندہ بھی کہہ دینا، زیادہ نہیں ایک بھی کہہ دے، میں گھوڑا آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے میری باتوں کی؟ ایک بندہ بھی کہہ دے، اب وہاں تھا ہی کوئی نہیں، کہے کوئی کیسے؟ اس نے پہلی سی ڈال دی، ایک شخص کہہ دے تو میں تیار ہوں۔ اس مجمع میں جب لوگ زیادہ جمع ہو چکے تھے، حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ تو اب اس کی بات پوری ہو گئی، شرط پوری ہو گئی، گواہی مل گئی، مجبور تھا، وعدہ کر چکا تھا، پہلے اس نے یہ اعلان کیا تھا ایک بندہ بھی کہہ دے تو میں دے دوں گا، دے دیا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ گھوڑا تو خادم لے کے گھر چلے گئے، مجمع بھی چھٹ گیا سارا۔ تو حضور علیہ السلام نے نا جناب ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ یہ بات کو سمجھنا، یہ ہے پختگی ایمان کی۔ آپ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آسمان کی باتیں ہم نے کوئی دیکھی تھی؟ گویا وہ کہہ رہے ہیں جنت دوزخ حتیٰ کہ رب کریم، جب اتنی بڑی بڑی باتیں آپ کے کہنے پہ مان لی ہیں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ تو معرفت صاحب تشریف لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی سید السادات فر طریقت رہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام کی سید سجاد احمد شاہ صاحب ہماری آج کی خوبصورت بدم تشریف لائے۔
माशाअल्लाह हज़रत साहब क़िबला तशरीफ़ ले आए, महफिल में मज़ीद रौनक बढ़ गई। अल्लाह तबारक व तआला इस हाज़री को अपने हुजूर कबूल फरमाए। तो मैं जो बात अर्ज़ कर रहा था उस पर तवज्जो फरमाइएगा कि उन्होंने कहा कि इतनी इतनी बड़ी बातें आपके कहने पर मान ली। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान इस बात को पूरी तरह समझते थे कि अगर इंसान को अपने होने का पता मालूम करना है, अपनी खबर उसने लेनी है, अल्लाह की मारिफत पानी है, तो उसका वाहिद जरिया ज़ात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि। यानी वो हकीकत जिसकी वजह से इंसान खुद आशना होने के बाद खुदा आशना हो, वो हकीकत ये है कि वो सही मानों में दरवाज़ा रसूल पे हाजिर हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मार्फत हासिल करे, हुजूर की बारगाह तक पहुँचे, हुजूर का उसवा हसना, सरकार की सुन्नत, हुजूर की अदा, नबी करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात, आपके इरशादात, आपकी जितनी जितनी लोग मार्फत पाते जाएंगे, गुलामी करते जाएंगे, उसवा नूर को अपनाते जाएंगे, उतना उतना अल्लाह की मार्फत पाते जाएंगे। इसको समझ लें कि जो बहुत ज़्यादा आज इल्हाद के मसाइल हैं और उलझे हुए ख्यालात हैं और बिखरती टूटती सोचें और वसवसों के गलबे हैं, तो हमारे बुजुर्ग जो सदियों से सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत रसूल की बात कर रहे हैं, गुलामी रसूल की बात कर रहे हैं, तो बहुत पहले से इसका इदराक रखते थे कि जैसे जैसे लोग हुजूर के गुलाम होते जाएंगे वैसे वैसे अल्लाह की मार्फत पाते जाएंगे। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सरकार की गुलामी, यही एक वाहिद हल है अल्लाह के हुजूर हाजिर होने का। याद रखिएगा, इसके अलावा कोई दूसरी सूरत किसी समत भी अगर को जाना चाहेगा तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। ये कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है ना सब की बातें सुनने का, और इंसान की तबीयत भी कुछ इस तरह की होती है कि जो बंदा थोड़ी अनोखी बात करता है ना, ज़रा सब से हट के, जो रोज़मर्रा की रोज़ ही उलमा बातें कर रहे हैं, वो तो एक तसलसल है, एक सनद है सदियों से। ज़रा कोई हट के चले तो लोग अपने कान जल्दी खड़े करते हैं। लेकिन याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी की बात और हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तिबा की बात और नबी करीम अलैहिस्सलाम की पैरवी की बात जो सदियों से हो रही है, तो उम्मत के लोग इसको अच्छी तरह समझ गए थे कि अगर हुजूर की मार्फत नसीब नहीं होगी, मोहब्बत नसीब नहीं होगी, तो दो कदम भी चलना मुमकिन नहीं रहे। बहरहाल हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उसवा हसना ही एक ऐसी चीज़ है, गुलामी ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को अल्लाह की बारगाह तक। और एक और बात भी अर्ज करूं, हुजूर की गुलामी आसान रास्ता है रब तक जाने का, ये आसान रास्ता है। वरना जो हमारा ख्याल है ना, इधर भी जाना है, थोड़ा इधर भी जाना है, इसकी भी सुन लूं। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुहद्दिस कहा है इस उम्मत का, और फरमाया उमर की जुबान पर हक बोलता है। हजरत उमर फारूक हैं और फारूक आजम हैं, लेकिन हजरत उमर तौरात शरीफ पढ़ रहे थे मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर। आप बात को समझिएगा। अब जनाब उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो अल्लाह ने इस्तिकामत अता फरमाई है और जो ईमान की पुख्तगी उन्हें नसीब की है, उसकी तो कोई गर्दे राह तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु तौरात पढ़ रहे थे। फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले और मुझे तौरात पढ़ते हुए देखा तो हुजूर के चेहरे पर मैंने नाराजगी के आसार देखे। नौजवान इसको समझें। फरमाते हैं कि मैं जल्दी से हाजिर बारगाह हुआ और अर्ज गुजार हुआ, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ कर दें हुजूर, क्या हुआ? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर तुम तौरात पढ़ रहे हो, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हयात ज़ाहिरी में होते तो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत पर अमल करते। उन्हें तो मेरे पीछे चलना था, तुम तौरात कैसे पढ़ रहे हो? इसको समझ लें आप बात को। आपको ना दर्जनों हदीसें मिलेंगी कुतुब अहादीस में। इस्लाम का एक अपना मुकम्मल निसाबे जिंदगी है और वो पूरा है
کسی چیز کسی شخص سے کوئی چیز ادھار لینے کی ضرورت نہیں. یہ دیکھیں نا، مونچھیں رکھنی ہے نا، داڑھی اور مونچھوں کا معاملہ ہی ہے نا، تو اس کو بھی آزاد نہیں چھوڑا. فرمایا مونچھیں پست رکھنا، داڑیاں بڑی رکھنا، اور لفظ ہیں فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرنا. یعنی آپ نے پگڑی باندھنی ہے نا، امامہ ہی باندھنا ہے نا، تو امامہ باندھ لیں، آزاد نہیں چھوڑا. فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے امامہ باندھتا ہے، تم نے ٹوپی پر امامہ باندھنا ہے. ان کی مخالفت کرنی، ہمیں وہ طرز اختیار نہیں کرنا، اس لیے کہ دین کامل ہے، مکمل ہے، اور اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واحد ذریعہ ہے اللہ کے حضور تک پہنچنے کا. اس کے علاوہ کوئی شخص بھی کوئی رستہ اختیار کرے گا تو کامیاب. اور پھر میں کہہ چکا ہوں کہ یہ آسان بھی ہے، اس لیے کہ نبی پاک کی ساری سیرت واضح ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہر چیز روایت کی، ہر چیز، یہاں تک کہ سرکار نے بات کرتے جو اشارہ کیا نا، انہوں نے وہ اشارہ بھی روایت کیا. جہاں سرکار مسکرائے ہیں بات کرتے، انہوں نے حضور کا مسکرانا بھی روایت کیا ہے. یعنی ایک چیز. ایک حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح جڑ کے جنت میں جائیں گے جیسے میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی. ساری آپ احادیث دیکھ لیں، جس کتاب میں یہ حدیث ملے گی نا، ساتھ سرکار کا اشارہ بھی ملے گا. انہوں نے ہر چیز کی تلاوت کر کے اپنی آنکھوں میں اچھے طریقے سے محفوظ کر، نظروں سے تلاوت کر کے ہمارے سامنے روایت کی ہے. بلا وجہ نہ الجھا کریں، بلا وجہ دائیں بائیں نہ جایا کریں. یہی معقول رستہ ہے اور یہی آسان رستہ ہے. باقی مشکلات ہیں. تصوف اور طریقت کے نام پر بھی نا بہت سارے بے دین اپنی دکانداری چمکاتے ہیں، خطرناک دھندا کرتے ہیں. کوئی پیر صاحب ہوں اور اگر ساتھ وہ جمعے کا خطبہ بھی دیتے ہوں تو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے، یعنی پیر اس کو کہتے ہیں جو بالکل جاہل ہو، معاذ اللہ، اس کو کچھ نہ آتا ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. بعض آستانوں پہ تو یہ رویہ بھی ہے، دعا کرانے کے لیے بھی مولوی صاحب رکھے ہوئے ہیں. دعا بھی کوئی اور کرائے گا. خدا کے بندے 4 جملے دعا کے بھی تو یاد نہیں کر سکا. کس طرح کی معرفت، کس طرح کا عنوان ہے کہ حروف ابجد تک کا نہیں پتا. یہی رستہ ہے سنت اور شریعت کا، یہی واضح ہے، یہی آسان ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نا گزر رہے تھے ہارون رشید کے محل کے قریب سے، تو وہ اوپر ٹہل رہا تھا اوپر والی منزل پہ. اس نے نیچے دیکھا کہ درویش گزر رہا ہے. اوپر والے سپاہیوں سے کہا کہ ٹوکری نیچے پھینکو، یہ درویش مجھے فوراً چاہیے. انہوں نے اوپر سے ٹوکری پھینکی، نیچے حضرت بہلول دانا تھے، نیچے جو سپاہی تھے انہوں نے زبردستی پکڑ کے ٹوکری میں بٹھایا. اوپر والوں نے رسی کھینچ لی، 2-3 منٹ لگے، زبردستی بلا لیا. آپ کو اچھا نہیں لگا، لیکن بادشاہ لوگ پھر بادشاہ ہی ہوتے ہیں نا. میں اکثر کہتا ہوں 2-3 لوگ ایسے ہیں جن کا پیر بھی کوئی نہیں ہوتا. ایک بندہ اگر زیادہ مالدار ہو جائے یا زیادہ تعلیم والا ہو جائے دنیاوی طور پر، یا کوئی منصب رکھتا ہو، تو پھر وہ خود ہی پیر ہوتا ہے. وہ پیروں کو بھی مشورے دیتا ہے اللہ ماشاء اللہ. تو بادشاہ تھا، بادشاہ کو کیا لگے حضرت سامنے بیٹھے ہیں تو کہنے لگا حضور ناراض نہ ہوئیے گا، ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بلایا. فرمانے لگے بھی کیا انداز ہے تیرا مسئلہ پوچھنے کا. زبردستی پکڑ کے اوپر بلایا اور مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو. بڑے دھیمے لہجے میں گھٹنوں کے بال ہارون رشید بیٹھ گئے اور کہنے لگے حضور یہ بتائیے گا آپ رب تک کیسے پہنچے؟ سبحان اللہ. کیسے اس کی معرفت پائی؟ یہ رنگ، یہ کیف، یہ سرور، یہ سادگی، یہ کٹیا میں بھی پورا وجد کیسے ہوا؟ اللہ کے بندے الجھایا نہیں کرتے، واضح واضح باتیں کرتے ہیں. ان کے ہاں کوئی ایسا فلسفہ نہیں ہوتا جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. اللہ تک کیسے پہنچے تو مسکرا کے فرمانے لگے وہ جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، ایسے ہی اللہ تک بھی پہنچا. اور بادشاہ تھا نا، اب کیسے سمجھ میں بات آئے؟ کہنے لگا جی میں سمجھا نہیں. فرمانے لگے بادشاہ سلامت دیکھنا یار، میرا اگر تجھ سے ملنے کو جی چاہتا تو میں پہلے کوئی درخواست لکھتا، پھر کسی کے کوئی سفارش کراتا، پھر وہ کہیں جمع ہوتی، پھر
تو کوئی ٹائم دیتا کہ فلانے دن آ جانا، پھر جب میں آتا تو ہو سکتا ہے لائنیں لگی ہوتی، مجھے بھی لائن میں لگنا پڑتا، پھر میری باری آتے پتہ نہیں تیرا موڈ کس طرح کا ہو چکا ہوتا، جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، اور جب تو نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ تم نے چاہا ہے تو 1 منٹ بھی، دیکھو کیسے آ گیا ہوں۔ بس میں اللہ تک جانا چاہتا تو مشکل تھا، پتہ نہیں جا سکتا تھا کہ نہیں، لیکن جب رب نے چاہا، اس کریم نے چاہا تو پھر 1 منٹ بھی نہیں لگا۔ تو رب کہتا ہو میری معرفت پانے والو، ایک ہی رستہ ہے اور آسان رستہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم ذات خدا تک پہنچنا چاہتے ہو تو محبوب کریم کے دروازے کی غلامی کرو، ملے گا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ میرے عزیز دوستو، اپنی زندگی میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت، اور محبت کا طریقہ ہونا چاہیے، ایسے نہیں صرف محفل میں محبت اور کسی سے ادھار ٹوپی لی اور محفل میں آ گئے، اور کسی جگہ کہہ دیا نہیں جی نہیں ہم بھی تو بڑے عشاق میں شامل ہیں نا، فلاں کا کوئی ٹھیکہ تو نہیں۔ ساری باتیں ٹھیک ہیں، یاد رکھیے گا محبت کی کچھ علامتیں بھی ہوتی ہیں۔ کبھی تنہائی میں اکیلے بیٹھ کے درود و سلام خود بخود بھی زبان پہ جاری ہو جانا چاہیے۔ کبھی کبھی انسان سوچے آج میں نے کچھ نہیں کرنا سارا دن، بس اپنے نبی کی صورت اور سیرت کو پڑھنا ہے۔ کبھی اس کا خیال آئے کہ رات کو آج کچھ نہیں کرنا، میں نے اکیلے میں کسی جگہ نعت شریف چلانی ہے اور ساری رات حضور کے ذکر پاک میں رہنا ہے۔ کچھ کیفیات بھی تو ہو نا، محفل میں تو سارے ہی عاشق رسول ہوتے ہیں، سارے ہی نمازی ہوتے ہیں۔ کچھ میں کہتا ہوں حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ ہمارے بچوں کو پتہ ہوتا ہے آج کل ابا کے حالات کیسے ہیں، کیونکہ وہ ہماری ادائیں بتاتی ہیں میں ٹینشن میں ہوں یا سوکھ میں ہوں، تو گھر کے اندر بھی ماحول اسی طرح کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو کبھی ایسا بھی تو ہو نا ابا بستر میں رو پڑے، بچے اماں سے پوچھیں کہ کیا بات ہے، والد صاحب کو کبھی پریشان اتنا دیکھا نہیں، تو کہیں بیٹا تمہارے والی بات نہیں، کنی بتائیں تو صحیح ہوا کیا؟ تو جب ضد کریں بچے تو پھر ماں کہے بیٹا کچھ بھی نہیں، بس تمہارے باپ کو نا حضور کا مدینہ یاد آتا ہے۔ پھر دیکھنا یہ ادا سینکڑوں لیکچرز پر بھاری ہوگی کہ اولاد ایک نیا رنگ اختیار کرے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ محبت کا رنگ حقیقی ہو، کیف حقیقی ہو، وہ صرف کسی خطیب کی خطابت، نقیب کا اچھا جملہ، شاعر اور ادیب کے خوبصورت افکار نہ ہو، بلکہ عملاً اس کی صورتیں ہوں۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو میں کہہ سکا ہوں اللہ قبول فرمائے، اور جہاں بھول گیا ہوں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی اب آپ تشریف رکھیں گے۔ محبت کا تقاضا یہی ہے کہ قبلہ ہمارے ہاں تشریف لائے، آپ نے اپنے کلمات طیبات سے ہمیں نوازا۔